ان الحمد للہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ آپ کے سامنے کلام اللہ کا جو مقام تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو پھر تمہارے ذمے پہلا کام یہ ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہونا چاہتے ہو تو پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں، آپ کی اطاعت فرما برداری اور سنت پر عمل کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، اور صرف محبت نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ محبت کا معیار کیا ہے؟ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ محبت کا معیار کیا ہے، کسے محبت سمجھا جائے گا۔ آپ کو دو واقعات سناتا ہوں، اس کے بعد ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع کا، جب نبی علیہ السلام عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت اہل مکہ کی طرف سے جو سفیر آئے، پہلے دو سفیر ناکام ہو گئے، یعنی انہیں نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی باتیں بہت مناسب لگیں اور انہوں نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ جب اہل مکہ نے دیکھا کہ یہ تو سفیر ہی ہمارے جو ہے نا یہ چہرے بدل کے آ رہے ہیں، انہوں نے پھر ایک سخت طبیعت کا بندہ بھیجا، عروہ ثقفی، وہ سب سے زیادہ اس وقت کا سمجھدار بزرگ تھا، اس کو بھیجا۔ جب وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں سفارت کے طور پر حاضر ہوا تو اس نے آپ سے بات چیت کی، ساری جو شرائط طے ہوئی، صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہیں، وہ عروہ ثقفی کے ذریعے طے ہوئی۔ جب وہ آیا تو نماز کا ٹائم ہو چکا، تو نبی علیہ السلام اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ اب ظاہر بات ہے جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو میں ہاتھ بھی دھوئے گا، کلی بھی کرے گا، ناک میں پانی بھی چڑھائے گا، چہرہ بھی دھوئے گا، پاؤں بھی دھوئے گا، سارے وضو والے اعضاء دھونے۔ تو نبی علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے گرتے ہوئے پانی کے نیچے ہاتھ کر رہے ہیں، اور صرف ہاتھ نہیں، اب ظاہر بات ہے 1400 کے قریب صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ تھے اس وقت، تو اب ہر ایک کو تو یہ موقع میسر نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے ڈائریکٹ پانی لے لے۔ تو جس کو ڈائریکٹ پانی مل گیا اس نے اپنے دوسرے ساتھی کو جسے نہیں ملا اپنا گیلا ہاتھ
اس کے ہاتھ پر مس کیا، اپنا ہاتھ گیلا کیا، ہاتھوں کو یوں گیلا کر کے چہرے پہ پھیر لیا۔ اب یہ انتہا درجے کی محبت ہے، یقین مانیے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ کوئی ایسے اپنے مربی کے ساتھ، اپنے پیشوا کے ساتھ کرے، یہ تصور بھی نہیں۔ اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ 23 سال اور 4 مہینے گزارے ہیں۔ یہ پوری 23 سالہ دور نبوت میں واحد واقعہ ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام روزانہ 5 مرتبہ وضو کرتے تھے، 5 نہیں کرتے ہوں گے تو 2-3 تو لازمی کرتے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ وضو کرتے تھے، لیکن کبھی دوبارہ ایسا کسی صحابی نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ معیار نہیں ہے۔ انتہا درجے کی محبت ضرور ہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے۔ اگر معیار ہوتا تو 5 نمازوں پر ایسا ہوتا۔ اصل میں یہ عروہ ثقفی کو متاثر کرنے کے لیے صحابہ کرام نے، جسے کہتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈنری، کہ بہت زیادہ بندہ آگے بڑھ کے شاٹ مارتا ہے، ہاں جی، کہ تم ہمارے نبی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لو دیکھو ہم کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اور واقعی عروہ ثقفی اس بات سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ سارے معاملات طے کر کے جب واپس گیا نا تو اس نے جا کے باقاعدہ اقرار کیا، کہتا ہے میں نے کیسر کو بھی دیکھا ہے، میں نے کسرا کو بھی دیکھا ہے، میں نے دنیا کے بڑے بڑے تمام بادشاہوں کی سفارت کی ہے۔ جو اصحاب محمد کی توقیر اور عزت کرتے ہیں، اللہ کی قسم پوری کائنات میں کوئی نہیں کرتا۔ یہ اس نے اقرار کیا، اور اس نے بڑا نقشہ کھینچا ہے وہاں جا کر کافروں کے سامنے۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ تو اپنے انداز میں نبی تو نہیں مانتے تھے نا، وہ محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ جب حکم کرتے ہیں تو ابتدرولا، بھاگ کے فوراً دوڑ کر عمل کرتے ہیں، اور جب وہ خطاب کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یہ تھوڑا سا بھی ہلے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اور کہا تعظیم کی وجہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں، تعظیم کی وجہ سے آنکھ بھر کر نبی کو نہیں دیکھتے۔ یعنی اس نے جو حق بنتا تھا پوری عکاسی کافروں کے سامنے رکھی۔ یہ صحابہ کا والہانہ انداز موقع کی نزاکت کے پیش نظر تھا، زندگی میں دوبارہ نہ پہلے ہوا نہ اس کے بعد۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو اور سنائے دیتا ہوں۔ سیدنا عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کا گھر بھی مسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ تو یہ سیدنا عمر بن خطاب کے دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام کے بعد کی بات ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، بارش ہو گئی، دیکھا سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ مسجد میں ہے، مسجد میں پانی آ رہا ہے۔ تو اسی وقت ہی حکم کر دیا جس پرنالے کو گلی میں لگایا جائے۔ اتفاق ایسا کہ سیدنا عباس گھر میں نہیں تھے، بہرحال امیر المومنین کا حکم تھا، فوجیوں نے فوراً پرنالہ تبدیل کر دیا۔ جب ایسے ہی بارش رکی، آپ گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ امیر المومنین کے حکم پر آپ کے گھر کا پرنالہ تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن وہ امیر المومنین سے ملنے چلے گئے اور جا کر قطعاً شکایت نہیں کی کہ میرا ذاتی گھر تھا، میرا پرنالہ تھا، آپ نے کیوں حکم کیا ہے۔ مطلب اس طرح کی باتیں بندہ کر سکتا نا، کوئی شکوہ شکایت بھی تو کر سکتا ہے۔ کوئی شکوہ نہیں کیا۔ پتہ ہے جا کے کیا کہتے ہیں امیر المومنین کیا آپ جانتے ہیں یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ کہا جی میرے علم میں نہیں۔ تو فرمایا میں عرض کیے دیتا ہوں، یہ نبی علیہ السلام کے حکم پر لگا تھا، اور یہاں دیوار کے ساتھ نبی علیہ السلام اپنی کمر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان کی کمر پر چڑھ کے لگایا تھا۔
نبی علیہ السلام نے کمر جھکائی، میں نے ان کی کمر پر چڑھ کے لگایا. تو یہ سنتے ہی عمر بن خطاب تو رونے لگے، کہنے لگے یہ میں نے کیا کر دیا کہ وہ چیز جو نبی کے حکم سے لگی اور نبی علیہ السلام نے اس میں باقاعدہ تعاون کیا، میں نے اسے اکھاڑ پھینکا. تو کہنے لگے عباس اب اس میری غلطی کا تلافی اس کی اس طرح ہوگی کہ اب عمر بن خطاب کمر جھکا کے کھڑا ہوگا اور اس کے اوپر چڑھ کر آپ نے پرنالہ دوبارہ یہاں لگانا ہے. کیا انصاف، کمال لوگ، کیسا کمال انصاف کیا. اور پھر ایسے ہی ہوا. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ عمر بن خطاب جو امیر المومنین تھے، انہوں نے باوجود اس بات کے کہ مسجد کے صحن میں گھر کا پانی آ رہا ہے، ان کا پہلا حکم غلط نہیں تھا، بالکل درست تھا، حق بجانب تھا. اور پرنالے کا مسئلہ ایک پانی کے اخراج کی ایک مطلب دنیاوی ضرورت ہے، اس کا دین سے تو کوئی تعلق نہیں. نہ اس کے بارے میں قبر میں سوال ہونا ہے، نہ میدان محشر میں ہونا ہے، نہ اس کا کوئی جنت سے تعلق ہے. ایک دنیاوی ضرورت تھی. چونکہ نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر آ گیا، آپ کے حکم سے لگایا گیا اور آپ نے باقاعدہ اس میں تعاون کیا، تو اب یہ بھی دین میں شامل ہو گیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر جھکا کے کھڑے ہوئے، سیدنا عباس نے پرنالہ دوبارہ وہاں لگایا. یقیناً وہ حالات اور تھے جب یہ لگایا گیا، اور یقیناً جب اتارا گیا تب حالات اور ہیں، لیکن حالات بدلنے کی بھی فکر نہیں کی گئی. اور قیامت تک نبی علیہ السلام کی امامت اور نبوت کے بارے میں یہی فیصلہ ہے. قیامت تک حالات جو مرضی ہو جائے، تبدیلی نہیں آئے. جو اللہ کے نبی نے حکم کر دیا اس پر ویسے ہی عمل ہو. اب یہ بھی ایک محبت کا معیار ہے، لیکن یہ معیار اسلام کا معیار نہیں ہے. محبت کا ایک انداز ضرور ہے. اب اسلام کے اندر کیا معیار ہے وہ عبداللہ بن عمر سمجھائیں گے، سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام مسجد میں منبر پر خطاب فرما رہے ہیں اور سیدنا عبداللہ امیر المومنین کے بیٹے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. ایک پاؤں مسجد کے دروازے کے اندر ہے، دہلیز سے اندر ہے، اور ایک باہر ہے. اور عبداللہ بن عمر کی کانوں میں آواز پڑی نبی علیہ السلام کی، اجلسو، بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن عمر نے پچھلا پاؤں اندر نہیں کیا، اندر والا باہر نہیں کیا، دہلیز کے اوپر بیٹھ گئے. یہ ہے اسلام کا معیار. اپنی مرضی نہیں، حالات کو نہیں دیکھنا، واقعات کو نہیں دیکھنا، قوموں کو نہیں دیکھنا، برادری کو نہیں دیکھنا، کنبے اور قبیلے کو نہیں دیکھنا، کس نے کیا کہا یہ نہیں سوچنا. ہماری فہم، ہماری سوچ، ہماری فکر کس قدر بڑی اور عظیم، اس کو بھی نہیں سوچنا. بس جو اور جیسے اور جہاں جو حکم ہو گیا، جیسے حالات میں ہو گیا، اس پر ویسے ہی عمل کرنا. تو نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، جب سب بیٹھ گئے تو دیکھا کہ عبداللہ دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے. کہا عبداللہ اندر آ جاؤ. آپ اندر آ جاتے. تو کہا اللہ کے نبی میرے تو کان میں آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا. میں یہ تو نہیں سوچ سکتا تھا کہ اندر آؤں یا باہر بیٹھوں، جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. تو یہ عبداللہ بن عمر کا خاصہ تھا، اور یہی تمام صحابہ کا خاصہ تھا. جس مسئلے میں نبی کا نام آ جاتا یا نبی کا حکم آ جاتا، بس سر جھکا لیتے، دوسری بات نہیں ہوتی، سب اختلافات ختم ہو جاتے. اور یہی طریقہ ہے، یہی معیار ہے، یہی سنت ہے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. آج
12 ربیع الاول شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہم مسلمانوں میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے۔ حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ مجھے تو یاد ہے، مجھ سے بڑے بزرگوں کو بھی یاد ہوگا، یہ ضیاء الحق جو ہمارے صدر رہے ہیں، فوجی جرنیل رہے ہیں، اس کے دور تک تو یہ 12 وفات کے نام کی چھٹی ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہی اس کو عید میلاد النبی بنایا گیا ہے۔ ہاں جی، 20ویں تو 25 سال لگا لو، بس اتنے 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ آج 2025 ہے تو مطلب 1987 میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہم لوگوں نے خواہ مخواہ الجھایا ہوا ہے، حالانکہ یہ الجھاؤ والا مسئلہ نہیں، سمپل سی بات ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے تو نبی کی جو سنتیں ہیں، نبی نے جو فرائض ہمارے ذمہ لگائے ہیں، ان کو ہم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ جتنے میرے بھائی میلاد مناتے ہیں، ان سب سے پوچھ لو یہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ گلیاں سجا رہے ہیں، یہ ہماری مسجد کے باہر بھی اس وقت گلیاں سجا رہے ہیں، دائیں بائیں بھی گلیاں سج رہی ہیں، لیکن سارے بے نماز لگے ہوئے ہیں اس کام کو۔ ساری رات جاگیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ہاں جی، باجے گاجے سب چلیں گے، لیکن نماز کسی نے نہیں پڑھنی۔ اور نبی دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری بات کر کے گئے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں چاکروں کا خیال رکھنا، یہ آخری الفاظ تھے نبی علیہ السلام۔ جب ہم نبی کے طریقے پر نہیں چل رہے، شکلیں ہماری نبی جیسی نہیں ہیں، لباس ہمارا نبی جیسا نہیں ہے، ہاں جی، لین دین ہمارا نبی جیسا نہیں ہے، کوئی کام بھی تو ہمارا نبی جیسا نہیں ہے، تو پھر کس میلاد کی خوشی منا رہے ہیں؟ اسلام میں جو محبت کا معیار ہے، اس پر تو ہم بالکل ایک ذرہ بھی پورے نہیں آ رہے۔ رمضان کے روزے رکھنے فرض ہیں، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ تو یہ سارے چوری کھانے والے مجنوں کٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔